پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا غیر زبانوں کے تعلق سے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے غیر زبانیں بولنے کی اجازت یسوع مسیح نے دی۔ مرکز کے انجیل بیان 16 باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں۔ اس زبان کا ذکر نہیں تھا جو آج کلیسیوں میں 4 الفاظ بولے جاتے ہیں، بلکہ رسولوں نے عید پینتیکوست کے دن 16 ملکوں میں 16 زبانیں بول کر یہ بات ثابت کر دی کہ جو یسوع مسیح کہہ کر گئے تھے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ بات سچ ہے۔ تو آج ہم غور کرنے لگے ہیں عقاب کی زندگی پر تھوڑا سا کہ خدا ایماندار کو عقاب سے کس طرح تشبیہ دیتا ہے۔ عیسائیہ کی کتاب کھولیں، عیسائیہ اس کا باب 40، عیسائیہ 40 باب اور اس کی 29، 30 اور 31 آیت میں پڑھنے لگا۔ لکھا وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے، ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ جوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ آگے لکھے وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے کلام مقدس سے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم عقاب کی کچھ خوبیوں پر بات کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ عقاب کی جو نظر ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ عقاب کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ دوسری بات، عقاب بلند سوچ رکھتا ہے، وہ چھوٹی سوچ نہیں رکھتا، اس کی سوچ بلند ہوتی ہے۔ اور پھر عقاب جو ہے وہ اپنے شکار کے سائز اور طاقت سے نہیں گھبراتا کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے، وہ اس سے نہیں گھبراتا۔ عقاب جو ہے یہ طوفان کا بھی مقابلہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طوفان آتا ہے تو پرندے جو ہیں سارے وہ ڈر کے کیا کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لیکن یہ بلندیوں پر کیا کرتا ہے، اور پھر عقاب جو ہے یہ براہ راست سورج کی طرف آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا ہے، اور اس میں جو چھٹی بات یہ شور نہیں کرتا، عقاب شور نہیں کرتا۔ تو آج ہم اس پر بات کرنے لگے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کہا کہ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے جو ہیں وہ اثر نو کیا حاصل کریں گے، زور، جس طرح آج ہم عقاب کے بارے میں دیکھنے لگے ہیں۔ ہم اس کی پہلی بات کو دیکھیں گے کہ یہ شور نہیں کرتا، عقاب شور نہیں کرتا۔ باقی پرندے جو ہیں یہ دوران پرواز بہت شور کرتی ہیں، اور عقاب جو ہے یہ شور نہیں کرتا، یہ اپنی پرواز کیسے کرتا ہے، خاموشی سے کرتا ہے۔ دوسرے جو پرندے ہیں یہ بہت شور کرتے ہیں، آسمان پر بھی نیچے بھی، لیکن عقاب ایک واحد پرندہ ہے جو شور نہیں کرتا، اور یہ اپنی پرواز کیسے کرتا ہے، خاموشی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شکایت نہیں کرتا، یہ شکایت نہیں کرتا، یہ بغیر شکایت کیے ہوئے یہ پرواز خاموشی سے کیا کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ اب فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14 میں کیا لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیے جائیں۔ خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ سب کام بغیر شکایت اور تکرار کے کیے جائیں، لیکن آج کا ایماندار جو ہے وہ بڑبڑاتا ہے، وہ بہت سی باتوں پر بڑبڑاتا ہے، وہ بہت سی باتوں پر شکایت کرتا ہے۔ جب اس کی مرضی کے خلاف اس کو گھر ملے، جب اس کی مرضی کے خلاف اس کو کام ملے، جب اس کی مرضی کے خلاف اس کے بچے چلتے ہیں،
اور جب اس کو ٹھیک کچھ نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے خلاف بڑبڑانے لگتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بربادی کا کیا سبب تھا؟ وہ بڑبڑاتے تھے۔ جب ان کو چیزیں ملتی تو وہ خوش رہتے تھے، اور جب نہیں ملتی تھی تو وہ خدا کے خلاف کیا کرتے تھے؟ شکایات کرتے تھے۔ ذرا کلسیوں کی کتاب کھولیں 3 باب، اس کی 23 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلسیوں 3 باب اور اس کی 23 آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ کلسیوں 3 اور اس کی 23 آیت، جی کلسیوں 3 کی 23 میں کیا لکھا ہے؟ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کہ اپنے ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم جب خدا کے کام کو کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں؟ بڑبڑاتے ہیں، شکایت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو جائے خدا کے لیے ہم اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بڑبڑاتے ہیں، اور جب بڑبڑائیں گے تو پھر ہم خدا سے برکت کیا پائیں گے؟ خداوند یہ فرما رہے ہیں کہ اثر نو میں تجھے عقاب کی طرح کیا بخشوں گا؟ زور بخشوں گا۔ لیکن عقاب کی ہمارے اندر کو خوبیاں بھی ہونی چاہیے، یہ بغیر شور کے یہ خدا نے اتارا ہے۔ یاد رکھیں، شور کرنے سے، شکایت کرنے سے ہماری جو طاقت ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ جب ہم شور کرتے ہیں، جب ہم شکایت کرتے ہیں تو ہماری طاقت کیا ہوتی ہے؟ خوش ہو جاتی ہے، اور ہماری جو کارکردگی ہے وہ بھی پوری طرح متاثر ہے۔ ہمیں بڑبڑانا نہیں چاہیے، ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایوب کتنے سال بیمار رہا؟ ایوب 30 سال بیمار رہا۔ 30 سال ایوب بیمار رہا۔ کیا خدا نے اس کو واپس بحال نہیں کیا؟ ہم شکایت کرتے ہیں، ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، بڑبڑانا شروع کر دیں۔ میں تجھے عقاب کی طرح سرنو کیا کروں گا؟ زور کروں۔ لیکن حکوم نبی کیا کہتا ہے؟ حکوم نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت، ذرا جلدی سے اگر کو پڑھ دیتے۔ حکوم نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ حکوم نبی کیا کہتا ہے؟ جی 3 باب اور اس کی 17ویں آیت، جی پڑھ دیں جلدی سے ذرا۔ 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے، اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہے، اور طویلیوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خدا ان سے کیا رہوں گا؟ خوش رہوں گا۔ ہم کتنے خوش رہتے ہیں جب ہمارے مزاج کے خلاف کام۔ ان دونوں جب حالات ملکی خراب ہیں، اس وقت ایمانداری کی کیا کنڈیشن؟ ہم کتنے خدا کے خلاف بولتے ہیں، ہم کتنے بڑبڑاتے ہیں، ہم کتنی شکایات خدا کو کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم زندہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی اپنے ارادے میں چلتے ہیں۔ عقاب میں یہ خوبی ہے کہ وہ شور نہیں کرتا۔ وہ شور آج گھروں میں آپ دیکھ لیں کتنا شور ہوتا ہے۔ ذرا سا شوہر کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے، بیوی کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے، گھر میں کتنا شور ہوتا ہے، بہت شور کرتے ہیں آپ۔ ارد گرد لوگوں کو بھی بتاتے ہیں ہم ایماندار۔ شور نہیں کرنا چاہیے، بڑبڑائے نہیں، شکایت نہیں کریں، بلکہ حکوم نبی کی بات کو یاد رکھیں۔ وہ کہتا اگر مجھے کچھ بھی نہ ملے پھر بھی میں خداوند میں کیا رہوں گا؟ خوش رہوں گا۔ دوسری خوبی یہ عقاب جو ہے یہ مردہ جانور نہیں کھاتا۔ یہ اس میں بڑی خاص بات ہے کہ یہ مردہ جانور نہیں کھاتا۔ عقاب اپنا شکار خود مار کے کھاتا۔ یہ اس کی دوسری خوبی ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ یہ شور نہیں کرتا۔ آپ کو بھی آج کے بعد شور نہیں کرنا۔ ایمانداروں کے گھروں میں سے اونچی آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ کئی ایماندار گالیاں دیتے ہیں، کئی بیویاں گالیاں دیتی ہیں، کئی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، زور زور سے آوازیں ان کی آتی ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ یہ ایماندار۔ شور نہیں کرنا آج کے بعد سے۔ عقاب جو ہے
یہ مردہ جانور نہیں کھاتا، یہ اپنا شکار خود مار کر کھاتا ہے، اور بہت سے پرندے وہ مردہ جانور کھاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، دانیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا؟ دانیل پہلا اور اس کی 8 آیت کیا لکھا ہے اس میں؟ دانیل پہلے باب کی 8 آیت میں یہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا، یہ خود شکار کر کے کھاتا ہے، لیکن دنیا میں بے شمار ایسے پرندے ہیں جو مردہ جانور کھاتے ہیں۔ جی دانیل پہلے باب کی 8 آیت میں کیا لکھا؟ جی دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، کس بات کا ارادہ کیا؟ کہ وہ چیزیں نہیں کھائے گا جس سے اس کا بدن کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یسایہ کیا کہتا ہے؟ یسایہ 35-55 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، وہ چیز کھاؤ جو تمہاری جان کو آسودہ کرتی ہے، وہ چیز کھاؤ جو تمہاری جان کو آسودہ کرتی ہے۔ دانیل نے کہا میں وہ چیز نہیں کھاؤں گا جس سے میرا بدن کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو شاہی خوراک سے الگ کر دیا۔ کیا کہا تھا حنا نے ایلی کو؟ حنا نے ایلی کو کہا میں خبیث عورت نہیں ہوں، مجھے خبیث عورت نہ سمجھ۔ آج کئی ایماندار عورتیں، کئی عام عورتیں شراب پیتی ہیں، سگریٹ پیتی ہیں، گٹکا کھاتی ہیں، پان کھاتی ہیں، اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتی ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ بیرونی چال چلتے۔ حنا نے کہا تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ جا، وہ خبیث عورتیں ہیں جو نشہ کرتی ہیں۔ دانیل کہتا ہے میں وہ چیزیں نہیں کھاؤں گا جس سے میرا بدن کیا ہو جائے گا؟ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ شیطان آپ کو روحانی طور سے برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ کوئی غلط چیز کھائیں گے، فرض کریں آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ سگریٹ پیے، آہستہ آہستہ آپ کے گردے ختم ہونے شروع ہو جائیں، آپ کے پھیپھڑے ختم ہونے شروع ہو جائیں۔ آپ پان کھائیں، گٹکا کھائیں، آپ کا منہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائے اور پھر ہم موت کی طرف چلے جائیں۔ بائبل منع کرتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے وہ چیز کھاؤ جو تمہاری جان کو کیا کرتا ہے؟ یہ عقاب میں خوبی ہے کہ وہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا۔ ہمیں بھی مردہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روحانی صحت کے لیے کون سی چیز کھانی چاہیے؟ کون سی چیز کھانی چاہیے؟ خدا کا کلام۔ اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو صبح اپنی بائبلیں اپنے ساتھ لاتے ہیں؟ بائبل ساتھ لانے سے کیا پتہ لگتا ہے؟ بائبل ساتھ لانے سے یہ پتہ چلتا ہے یہ مسیحی ہے، یہ مسیحی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے تو موبائل میں بائبل ہے، لیکن موبائل تو دنیا کے پاس ہے، لیکن بائبل ہاتھ میں پکڑنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ مسیحی لوگ۔ ہم بائبل پکڑنا جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی صحت، آپ تازہ دم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ فرشتوں کی کیا قضا ہے؟ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ خدا نے اسرائیلیوں کو بیابان میں کیا دیا؟ آسمانی من دیا۔ آسمانی من کیا ہے؟ وہ خوراک جو فرشتے کھاتے ہیں۔ تو فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ خدا کا کلام۔ خدا یسوع مسیح نے کہا انسان صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر ایک چیز ہے جو خدا کے منہ سے نکلے۔ خدا کا کلام پڑھنا۔ اگر میں آج یہ پوچھوں کہ کتنے لوگوں نے آج صبح بائبل پڑھی ہے یا آپ نے کتنی دفعہ بائبل ختم کی ہے، تو آپ کے منہ لٹک جائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح بائبل پڑھی۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام آپ کو تازہ دم کر دے گا، آپ کو مردہ پن سے نکالے گا، آپ مردہ چیزیں کھانا بند کر دیں گے اس کلام کو پڑھنا شروع کریں۔ خدا نے جب موسیٰ کی موت کے بعد یشوع کو چنا تو اس کو کیا کہا؟ اس کو کیا کہا؟
یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن و رات اور جو کچھ اس میں لکھا ہے خوب احتیاط کر کے عمل کرنا، پھر تجھے کال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب۔ مجھے اندازہ بھی نہیں میں نے بائبل کتنی بار ختم کی، میں روز پڑھتا ہوں۔ آپ کی بائبل دیکھنے سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کتنی بار پڑھتے ہیں۔ بائبل دیکھنے سے پتہ چل جاتا آپ کتنی بار پڑھتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا۔ تیسری بات، عقاب اپنے بچوں کی تربیت کرتا۔ پہلے اس میں کیا بات دیکھی؟ یہ شور نہیں کرنا، اور خداوند نے کیا کہا کہ میں تمہیں عقابوں کی طرح اثر و زور بناؤں۔ اگر آپ نے عقابوں کی طرح اثر و زور حاصل کرنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شور کرنا بند کر دیں، بڑبڑائے نہیں، شکایت نہ کریں۔ دوسری بات، مردہ جانور کھانا بند کر دیں۔ یہ شراب، سگریٹ، پان، یہ سب مردہ چیزیں یہ آپ کی روحانیت کو برباد کر دیں گے، اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ مردہ ہو۔ اور تیسری بات اس میں کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ عقاب میں بڑی خاص بات ہے کہ وہ اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کئی ماں باپ بچوں کو دوسروں کی مدد پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کی تربیت پر نگاہ نہیں کرتے، بس ان کی نظر میں دو تین باتیں، کپڑے اچھے پہننے چاہیے، خوراک اچھی ہونی چاہیے، تعلیم اچھی ہونی چاہیے، لیکن جو اصل بات ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ امثال 22 باب اور اس کی 8 اچھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ امثال 22 کی 6 میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں ملے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کی روشنی میں کرتے ہیں؟ انہیں اپنے میک اپ سے فرصت نہیں عورتوں کو، انہیں اپنی رائے سے فرصت نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی دنیا اپنے کاموں میں مگن ہوتے، بچوں کی تربیت کہاں سے؟ لیکن عقاب ایسا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کے بچے جوان ہوتے ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کیا کریں؟ اڑے، وہ خود شکار کرنا سیکھے، وہ کسی کے رحم و کرم میں نہیں چھوڑتا۔ کئی والدین بچوں کو کوئی تربیت ہی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ بس میں ہوں نا، ہم ہیں نا تیرے لیے، تجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ نکما کر دیتے ہیں بچوں کو۔ لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا۔ عقاب کیا کرتا ہے؟ وہ بچوں کو پشت پر بٹھا کر اوپر چلا جاتا ہے، اور بلندی پر جا کر ان بچوں کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دو۔ کیوں؟ وہ دشمن نہیں ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو اڑنا سکھاتا ہے، وہ ان کو خود شکار کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن کیا آج کے والدین بھی ایسا کرتے ہیں؟ آج کے والدین کیا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں۔ کبھی بیٹی کو بے عزت کریں گے، کبھی بیٹے کو بے عزت کریں گے، جیسے رشتہ داروں نے جاتے ہوئے وارڈ دے کے چلا جاتا۔ یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ ہمیں کبھی اپنے بچوں کی لاپرواہی میں ان کی بربادی نہ کریں، تربیت کریں، مناسب تربیت کریں۔ داؤد نے کیا کہا اپنے بیٹے کو؟ آئے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ اگر باپ صحیح ہوگا تو وہ بولے گا نا۔ جو باپ خود دعا نہیں کرتا وہ بچے کو کہاں بولے گا؟ جو ماں خود دعا نہیں کرتی، جو ماں خود کلام نہیں پڑھتی، وہ بچوں کو کس طرح کرے؟ تربیت کے لیے آپ کا نمونہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا اپنا نمونہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی بچے کو تربیت نہیں کر سکتے۔ پہلی تو بات تو آپ کی بات ہی نہیں مانتے، وہ اس کو پتہ ہے یہ تو خود لڑتے ہیں، یہ تو خود دعا نہیں کرتے، یہ تو خود کلام نہیں پڑھتے، وہ کبھی آپ کی بات۔ لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ اس وقت تک بچوں کو لے کر اڑتا رہتا ہے جب تک وہ اڑنا سیکھ نہیں جاتا۔
ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو، ان کے پروگرام کو ان کے سامنے رکھا۔ کسی بچے سے پوچھیں جب وہ میٹرک کر لے آپ نے کیا بننا ہے، پتا نہیں، میٹرک کر لیا، انٹر بھی کر لیا، آپ کا کیا مستقبل پتا نہیں، آپ کا کیا ٹارگٹ ہے پتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے بتائے ان کو فیوچر پر ان کی نگاہ نہیں رکھی کہ آپ نے کرنا کیا، بس پڑھتے چلے جاتے، ان کو بتاتے نہیں آپ نے کرنا کیا۔ ہمیں بچوں کے مستقبل کے بارے میں ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو خود شکار کرنا سکھائیں، ان کو کام کرنا سکھائیں، ان کو عادت ڈالیں کہ وہ خود کام کریں۔ کئی مائیں جو ہیں وہ لڑکوں کو کچن میں نہیں ڈالتی، پتہ نہیں آسمان سے گرے نہیں، تو نے ہاتھ بھی لگا، میں ہوں نا۔ لڑکیاں سارا دن بیچاری کچن میں لگی، لڑکوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یعقوب تو اپنی ماں کے ساتھ سارا دن کام کرتا تھا، یعقوب تو اپنی ماں کے ساتھ کھانا بھی بناتا تھا، یقیناً وہ کپڑے بھی ماں کے ساتھ دھلاتا ہو، سو بابرکت بھی ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کی لاپرواہی پہ دل نہیں لگانا، اگر لگائیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ سیموئیل پہلا اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ نے بچوں کی مناسب تربیت نہیں کی تو آپ کو بڑا پچھتانا پڑے گا۔ دیکھ سیموئیل پہلا اس کا 3 باب اور اس کی آیت 13 میں کیا لکھا ہے؟ سنیں ذرا اس آیت کو۔ دیکھ کیونکہ میں اسے بتا دیا، خدا بتا رہا ہے سیموئیل، میں ایلی کو بتا چکا ہوں۔ کیا بتا چکا ہوں؟ جسے وہ جانتا ہے خداوند نے سیموئیل کو کہا ایلی کو بتا دے، ایلی کو بتا دے کہ میں اس بدکاری کو جسے وہ جانتا ہے، اس کو پتہ اس کے لڑکے کیا کر رہے ہیں اور اس نے ان کو نہیں لیا۔ آج جب آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اسٹارٹ کرے کسی غلط چیز کو، وہی روکتے اس کو، وہی روکتے اس کو۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ چھالیاں کھانی شروع کرتا ہے، میٹھی کھایا کر بیٹا، میٹھی کھایا کر، سگریٹ نہ پیا کر، چل ایک لگا لیا کھانا بھی نہیں لگا، ہلکا ہاتھ رکھ لے، ہلکا ہاتھ بیٹا پیا کر پر اچھی والی پیا کر۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں آپ بچوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہی سب کچھ ایلی نے کیا۔ ایلی کو پتا اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ حکم نہیں، اس نے اپنے بچوں کو روکا ہی نہیں۔ اس کو پتا اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی دنیا اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اور کیا ہوا؟ ایک ہی دن میں بچے مر گئے، باپ بھی مر گیا، ایک کی بیوی بھی مر گئی، عہد کا صندوق بھی چلا گیا، خدا وہاں سے چلا۔ لاپرواہی کی وجہ سے پورا گھر کیا ہوا؟ آپ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں ہے۔ عقاب کیا کرتا ہے؟ عقاب اپنے بچوں کی اس سے نہیں کہ وہ نیچے گریں گے چھوڑ رہے وہ نہیں ڈرتا، وہ گرنے نہیں دیتا۔ کیا آپ بھی ایسا کریں؟ آپ نے آج سے اپنے بچوں کی مناسب تربیت کر دی۔ عقاب تنہا پرواز کرتا ہے، وہ تنہا پرواز کرتا ہے، وہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں اڑتا، وہ اکیلا کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے۔ لیڈر اکثر جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، لیڈر اکثر اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے کئی کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، کئی کام اس کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ بطور لیڈر اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، خداوند یسوع مسیح صلیب پر کیا تھے؟ اکیلے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ گثمنی باغ میں کیا ہے؟ اکیلا، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر جب اس
اسے پکڑنے آئے اکیلا رہ گئے، اور پھر صلیب پر بھی وہ اکیلا رہ گئے۔ عقاب کیا کرتا ہے؟ عقاب بھی تنہا ہی اڑتا ہے، وہ تنہا اڑتا ہے، بلندیوں پر اڑتا ہے۔ آپ بھی بلندیوں پر اڑنا سیکھیں۔ ہماری سوچ بڑی چھوٹی محدود ہے۔ خداوند 1000 روپیہ ملتا ہے، خداوند 100 روپیہ ملتا ہے، ہم نے خدا کو لمیٹڈ کیا۔ وہ لامحدود خدا ہے، اس نے کہا جو کچھ آسمان پر زمین کے نیچے پانی میں سب میرا۔ پہلے ہی شیطان ہمارے ذہن پہ حملہ کر کے ہمیں مفلوج کر دیتا ہے، 10 لاکھ روپیہ کتوں آئے گا، اتنا مہنگا مکان تم کہاں سے لو گے، اس کالج میں آپ کا بچہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو مفلوج کر دیتا ہے ذہنی طور سے۔ ہم مصیبت کو دور ہی سے آتے دیکھ کے اس کے سامنے لیٹ جاتے بتا پر توکل کریں، اس پر ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی کیا کرتا ہے۔ جب آپ خدا پر ایمان رکھنا شروع کر دیں گے وہ آپ کے لیے معجزات کرے گا۔ آپ غور کریں، جب ملک میں کال بڑھا تو خدا نے ایلیا کو کس کے وسیلے دی؟ کووں کے وسیلے۔ کووں کی فطرت ان کے مزاج کے خلاف تھا، وہ دیتے نہیں بلکہ سنتے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ناممکن کو ممکن کرتا ہے، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا پر توکل کرنا سیکھیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے ایمان کو وسیع کریں، نا امیدی میں زندگی بسر نہ کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ۔ عقاب اپنے آپ کو ایک جیون ساتھی کے لیے وقف کر دے، یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ایک جیون ساتھی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ مادہ جو ہے یعنی عقاب نر جو ہے وہ سے بڑا ہو۔ اب عقاب میں یہ خوبی ہے کہ وہ مرتے دم تک ایک ہی مادہ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بھی اس میں بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک ہی مادہ کے ساتھ ساری زندگی گزارتا ہے۔ آج کئی آدمی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کنیوں کی طرف آنکھیں لگائی ہوتی ہیں۔ آج کئی شوہر بیویوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر کہیں شادیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ باہر کے ملک میں ایک رکھی ہوئی ہے، پاکستان میں ایک رکھی ہوئی ہے۔ کئی خادموں نے 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کی، لیکن عقاب میں کیا خوبی ہے؟ وہ ساری عمر ایک ہی مادہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کے چکر میں نہیں جاتا۔ ہماری کیسی سوچ ہے؟ یہ مادہ کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، عہد کرتا ہے اس کے ساتھ کہ میں تیرے ساتھ ساری عمر کیا کروں گا، بسر کروں گا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ساتھی کے لیے صرف کرتا ہے، یہ بطور شریک حیات وہ ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ ہمارا کیسا رویہ؟ ہمارا کیسا رویہ؟ جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی نا اس وقت تک ہمیں خالی بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں ٹیڑھا چلنے والی بھی اچھی لگتی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے پھر اس میں ہزاروں نقص نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہزاروں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیری شکل ایسی ہے، تیرے ماں باپ ایسے ہیں، تیری تعلیم ایسی ہے، وہ اس سے پہلے آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ فطرت ہے آدمیوں کہ وہ عورتوں میں کیڑے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ملاکی میں کیا لکھا ہے؟ ملاکی 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ خدا نے آدم کو کتنی بیویاں دی تھی؟ ایک بیوی۔ خدا چاہتا تو اسے ایک اور بھی دے سکتا، اس لیے ایک بیوی ایک شوہر۔
یہ آپ میں خوبی ہے کہ وہ ایک مادہ کے ساتھ ساری عمر زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر ملاکی 2 بار اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی بیوی پر ظلم بھی نہ کرے. دیکھیں عورتیں میں کہتا ہوں دیوار ہوتی ہے، ایسے دیوار ہوتی ہے، ان کو مارے کیا کر سکتی بیچاری، کیونکہ مرد کی طاقت سے تو عورتوں کی طاقت زیادہ نہیں ہے. یا تو عورتیں کراٹے جیڈو سیکھ لیں، جیسے مرد آئے کھڑک کر کے ہمارے وہ ادھر جائے، یا تو یہ کر. عورت کی طاقت اور مرد کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. تو بائبل یہ سکھاتی ہے کہ مرد کو عورت پر ظلم نہیں کرنا ہے. کئی آدمی بہت ظلم کرتے ہیں. کیسا ظلم کرتے ہیں؟ ایک ایسی طنزیہ بات کریں گے وہ بیچاری سارا دن سوچتے ہیں. کیوں ہمارے گھروں میں ناکامیاں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار نہیں کرتے. لیکن یہ اوقات اور اس کی مادہ میں خوبی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ایک ہی کے ساتھ زندگی بسر کرتے. اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم نہ کریں، پیار کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کوئی رہے گا تو وہ کون ہے؟ آپ کی بیوی اور آپ کا شوہر. بچوں کی شادی ہوتی ہے وہ سب الگ ہو جاتے ہیں، پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ میاں. پھر بوڑھے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، فون کا خالی سارے چھوڑ گئے. پھر عورت کہتی ہے ہون سنا. اس وقت تو بڑی مجھے گالیاں دیتا مارتا تھا، اب میں نہیں ہوتی. عورت ہی آدمی کے کام ہے. اس لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، متی کے انجیل بیان اس کو 19 باب اس کی 6 آئے، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا. یہ اوقات میں خوبی ہے کہ وہ ایک ہی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اوقات جو ہے وہ تبدیلی کے عمل میں سے بھی گزرتا ہے. اوقات تبدیلی کے عمل میں سے بھی گزرتا ہے. وہ کیسے؟ اوقات کی کل عمر جو ہے وہ 70 سال کی ہے. یہ 70 سال تک اوقات زندہ رہتا ہے. لیکن جب یہ 35 سے 40 سال کے درمیان ہوتا ہے تو یہ بوڑھا ہوتا ہے. جب یہ 35 سے 40 سال کے درمیان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آگے جینا چاہتا ہے یا نہیں جینا چاہتا. یہ اوقات کی اپنی مرضی ہوتی ہے. جب وہ 35 سے 40 سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھا. اب اس کے سامنے ہے کہ وہ آگے کی زندگی جینا چاہتا ہے یا نہیں. تو کیا کہتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے پنجے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے پر کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی چونچ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے پر جن سے اڑتا ہے وہ اس کی چھاتی سے لگ جاتے ہیں. اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ کسی جانور کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. آپ دیکھیں کبھی اوقات کو، وہ بکری کو اٹھا لے گا، وہ نہیں دیکھتا یہ مجھ سے طاقتور ہے دو رہا اٹھا لیتا. آپ کو بھی اتنا پر توکل کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے ایسا کر سکے. آپ یہ اپنے شکار کو زخمی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بوڑھا ہو گیا. چونچ اس کی ختم ہو گئی، پر اس کے ختم ہو گئے، پنجے اس کے رہ گئے. اب یہ اچھے انداز سے شکار پر جھپٹ بھی نہیں سکتا. تو کیا کرتا ہے؟ اب جنگل کا بادشاہ، ہواؤں کا شہنشاہ جو ہے یہ بوڑھا بے بس ہو گیا. اب اس کے سامنے راستہ ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں. یہ خود فیصلہ کرتا ہے. اب یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن یہ عمل بڑا دردناک ہوتا ہے جس میں سے اوقات کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کرتا کیا ہے یہ اس دردناک عمل سے گزرنے کے لیے ایک چٹان پہ جا کے بیٹھتا ہے. یہ رہتا بلندیوں پر، یہ چٹان پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں کیا کرتا ہے؟ اب زندگی کے اس حصے میں داخل ہونے لگا ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے یا آگے چلنا. تو
तो फिर ये क्या करता है, ये अपने मुर्दा परों को देखता है, अपनी मुड़ी चोंच को देखता है, अपने पंजों को देखता है। तो फिर ये क्या करता है, फिर ये करता क्या है कि अपनी चोंच को ये चट्टान पे मारता है। और ये दर्दनाक अमल होता है, ये बड़ा तकलीफ अमल होता है उकाब के लिए। जब ये अपनी चोंच को चट्टान पे मारता है तो वो क्या होती है, वो टूट जाती है, वो टूट जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्योंकि अब ये खुराक हासिल नहीं कर सकता, तो अब ये दूसरे परिंदों को क्या करता है, इंतजार करता है कि कोई दूसरा उकाब जो है उसको खुराक दे। क्योंकि ये चोंच अपनी तोड़ देता है तो पकड़ तो सकता नहीं, नाखून इसके खत्म हो जाते हैं और इसके खत्म हो जाते हैं। तो अब ये क्या करता है, अपनी चोंच के निकलने का इंतजार करता है। देखें इसमें इसको कितना ऐसा लगता है, 50 दिन लगते हैं इसको। अब जब इसकी चोंच निकलती है तो ये क्या करता है, उस चोंच से अपने परों को निकाल देता है, जो इसकी छाती से लग जाते हैं उनको निकाल देता है। और उसके बाद क्या करता है, फिर ये दोबारा असर नौ जोर हासिल करता है और पहले की तरह फिर पहाड़ों तूफानों को चीरता हुआ खुदा में उड़ता चला जाता है। खुदा कहता है, मैं अपने लोगों को असर नौ उकाब की तरह जोर आवर बना। लेकिन जोर आवर बनने के लिए आपको खुदा के इंतजाम के नीचे रहना है, आपको खुदा के पाक इरादे में चलना चाहिए, आपको खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, आपको मसीही दौड़ में सब्र के साथ दौड़ना चाहिए, आसमानी रोया का नाफरमान नहीं होना चाहिए, और जो सोच रोया खुदा ने आपको दी है उस पर अमल करें। फिर खुदा क्या करेगा, देखिए आज मैं आपको कोई वो तंज नहीं कर रहा, बेशुमार ईमानदार शुगर में बैठे हुए, जिनके ब्लड प्रेशर बैठा हुआ, क्यों, कोई हार्ट के मर्ज में बैठे हैं। वजह, खुदा जब कोई तौबा करता है तो खुदा क्या करता है, खुदा क्या करता है, वो उसे नया दिल नई रूह असर ना उसको जवान कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़बूर 103 और उसकी 5 है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या करेगा, ईमानदार किसी से भीख नहीं मांगता। अगर ईमानदार उधार मांगता है वो ईमानदारी नहीं। खुदा कहता है तू मांगेगा नहीं बल्कि तू देगा, मैं तुझे दुम नहीं भर के सच कर। अगर आप खुदा के पाक इरादे में चलेंगे तो आप खुदा से बरकत पाएंगे, बढ़ते और तरक्की करते हैं, अपने मुस्तकबिल और अपने अजर पर निगाह। वाह।